حضرات، ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ، توجہ آپ کی چاہوں گا، ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ جیسے ہی اس کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، سنیوں کے گلشن دل میں بہار آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں سے بولیے، سنیوں کے گلشن دل میں بہار آ جاتی ہے، چہرے نکھر جاتے ہیں، آنکھیں جگمگانے لگتی ہے، روحیں وجد میں آتی ہے، دل مسکرا اٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آسمان پہ ربیع الاول کا چاند نہیں نکلا، بلکہ سنیوں کے دلوں کے گلستہ میں بہاروں کا چاند نکل آیا۔ اور جب ربیع النور کی 12ویں تاریخ آتی ہے تو سنیوں کے محلے جگمگا اٹھتے ہیں، گھروں میں روشنی، بازاروں میں روشنی، دکانوں میں روشنی، مسجدوں میں روشنی، مدرسوں میں روشنی، خانقاہوں میں روشنی، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف اجالا ہی اجالا، ہر طرف نور ہی نور، کہ دیکھنے والا کہہ اٹھتا ہے کہ سال کی ہر رات آتی ہے تو اپنے دامن میں اندھیرے لے کر آتی ہے، لیکن ربیع النور کی جب 12ویں رات آتی ہے تو اپنے دامن میں اندھیرے لے کر نہیں آتی، بلکہ اجالوں کی بارات لے کر کے آتی ہے۔ ارے بھائی، نعرے کا مثقال نہیں ہونا چاہیے، پورا جواب دیجئے۔ ذرا بیچ میں کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے، آپ ہی کھڑے ہو جائیے، ماشاءاللہ جو لگائے تھے۔ تو حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا، سنیوں کے محلے جگمگا اٹھتے ہیں، گھروں میں روشنی، بازاروں میں روشنی، دکانوں میں روشنی، مسجدوں میں روشنی، مدرسوں میں روشنی، خانقاہوں میں روشنی، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف اجالا ہی اجالا، ہر طرف نور ہی نور، کہ دیکھنے والا کہہ اٹھتا ہے کہ سال کی ہر رات آتی ہے تو اپنے دامن میں اندھیرے لے کر آتی ہے، لیکن ربیع النور کی جب 12ویں رات آتی ہے تو اپنے دامن میں اندھیرے لے کر نہیں آتی، بلکہ اجالوں کی بارات لے کر کے آتی ہے۔ اور پھر کہنے والے کو کہنا پڑتا ہے کہ جب رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش مبارکہ کے اتنے زمانے کے بعد خوشیوں اور مسرتوں کا یہ عالم ہے، تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے اس وقت خوشیوں کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اور آج بھی دنیا بھر کا سنی نبی کا جشن پیدائش مناتا ہے، اور یہ مسلمان اس نے اپنا کیا یاد رکھا؟ سب کچھ بھول گیا یہ مسلمان، اپنی شوکت بھول گیا، یہ اپنی عظمت بھول گیا، یہ اپنی رفعت بھول گیا، یہ اس نے اپنی روایتوں کو بھلا دیا، اپنے اتوار بھلا دیے، اپنی پہچان بھلا دی، اپنی تاریخ بھلا دی، اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بھلا دیے، اپنے اسلاف کے کارنامے بھلا دیے۔ یہ مسلمان سب کچھ بھول گیا، مگر نبی کی تاریخ پیدائش نہ آج تک بھولا اور نہ قیامت تک بھول سکتا ہے۔ اور حضرات، بھولے بھی کیسے؟ نبی کی پیدائشی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ان کے ہی صدقے میں سب کچھ ملا۔ چاہیے انسان، آپ توجہ کے ساتھ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر کے میری تقریر سماعت کیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ حضرات گرامی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش مبارکہ کے بعد جب خوشیوں اور مسرتوں کا یہ عالم ہے، تو جس رات اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے اس وقت خوشیوں کا کیا عالم رہا ہوگا، ذہن میں یہ بات حاضر رکھیے۔ آج کا نوجوان اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا، اپنی تاریخ بھلا دی، پہچان بھلا دی، مگر نبی کی تاریخ پیدائش نہ آج تک بھولا اور نہ قیامت تک بھول سکتا۔ اور بھولے بھی کیسے؟ نبی کی پیدائشی نے تو ہمیں اور آپ کو انسان بنایا،
نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا. چاہیے انسان نئی تہذیب والے آج تو نئے تمدن کے علمبردار ہیں. آج جدید ذہنوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا, ہم نے انسان کو ترقی کی راہ دکھائی, مگر حقیقت پکارتی ہے سنو سنو, تم اور انسان کو انسانیت سکھاؤ, تم اور انسان کو ترقی کی راہ دکھاؤ. سنو سنو, انسان جب سے تمہاری تہذیب کے سائے میں آیا ہے یہ شرافت سے محروم ہو گیا. انسان جب سے تمہاری تہذیب کے سائے میں آیا ہے یہ حیا و غیرت سے محروم ہو گیا. اس میں کچھ بھی تو نہیں رہا انسانیت کا, صورت و شکل انسانی رہ گئی. اور حضرات یہی دور تو 1400 برس پہلے کا تھا کہ انسان تھا مگر انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا. نہ انسانی اخلاق تھا, نہ انسانی کردار تھا, نہ انسانی انداز تھے, نہ انسانی طریقے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. محض نام کا انسان تھا یہ. مگر رسول عربی کا صدقہ ہے کہ دنیا میں تشریف لائے تو انسان کو انسانیت کے لباس سے آراستہ کر دیے. انسان کے لیے جو کچھ ضروری تھا سب کچھ عطا کر دیا. رسول عربی کے آنے سے پہلے یہ انسان جانوروں سے بدتر تھا, مگر جب آمینہ کا لال آ گیا اور اس نے انسان پہ ایک نگاہ کرم ڈالی تو جو انسان جانوروں سے بدتر تھا وہ فرشتوں سے بہتر ہو گیا. اور حضرات میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ذکر نبی سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی توجہ کٹنے نہ پاوے, ہر ایک کی توجہ بالکل جڑی رہے. آج دنیا کی متمدن کہلانے والی اقوام کہتی ہے کہ ہم غریبوں کو اوپر بٹھائیں گے, ہم غریبوں کو صحیح جینے کا حق دیں گے. جو لوگ ایسی کمروں میں پڑے ہوئے آرام کی نیند لے, ایسی کاروں میں چلے, ایسی دفتروں میں بیٹھے, جن کے قدم نرم اور موٹی قالینوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے, وہ کیا سمجھیں گے کہ غریبی کیا ہے؟ وہ کیا سمجھیں گے کہ غریبی کیا ہے؟ اگر غریبوں کے ساتھ سچی ہمدردی دیکھنا ہو تو رسول عربی کے دامن کرم میں دیکھو. قسم خدا کی, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا. جو کسی اعتبار سے کمزور تھا اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا, غریبوں کو کچلا جا رہا تھا, یتیموں کو مسلا جا رہا تھا, بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا, کمزوروں کو ہر طرح روندا جا رہا تھا. مگر جب آمینہ کا لال آ گیا تو غریبوں کے چہرے نکھر گئے, یتیموں کے چہرے نکھر گئے, بیواؤں کی زندگی میں بہار آ گئی. ہم نے کہا اے یتیموں تمہارے چہروں پر یہ بہار کیسا؟ کیا تمہارا گیا ہوا باغ واپس آ رہا ہے؟ تو یتیم پکار اٹھے تھے. سنو, اگر کسی یتیم کے باغ کا آنا ممکن ہوتا اور واپس آ جاتا تو اس کے آنے سے صرف اس یتیم کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی, باقی یتیموں کے چہرے ویسے بجھے رہتے. مگر آج تو آئینہ کی گود میں وہ آ رہا ہے جو سارے زمانے کے یتیموں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے گا. وہ آ رہا ہے جو ایک گھر کی بہار بن کے نہیں بلکہ سارے یتیموں کا نکھار بن کے آ رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رسول کی آمد, حضرت حامد رضا فیضی صاحب. وہ آیا, بیواؤں کے چہرے نکھر گئے, یتیموں کے چہرے نکھر گئے, غریبوں کے چہرے نکھر گئے. میں نے کہا یتیموں تمہارے چہروں پر یہ بہار کیسا؟ کیا تمہارا گیا ہوا باغ واپس آ رہا ہے؟ تو یتیم پکار اٹھے تھے. سنو, اگر کسی یتیم کے باغ کا آنا ممکن ہوتا تو اس کے آنے سے صرف اس یتیم کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی, باقی یتیموں کے چہرے ویسے بجھے رہتے. مگر آج تو آمینہ کی گود میں وہ آ رہا ہے جو سارے زمانے کے یتیموں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے گا. وہ آ رہا ہے جو ایک گھر کی بہار بن کے نہیں بلکہ سارے یتیموں کا نکھار بن کے آ رہا ہے. وہ آیا, بیواؤں کے چہرے نکھر گئے, یتیموں کے چہرے نکھر گئے. اور حضرات کیسی عملی عزت میرے آقا نے دی, بیواؤں کو کیسی عزت میرے آقا نے دی کہ آج اگر دنیا میں کہیں کوئی بیوہ
اقتدار کی کرسی تک پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیرے خاندان کا صدقہ نہیں، یہ تو میرے رسول کا صدقہ ہے۔ اگر میرے رسول نہ آئے ہوتے اور اپنا پیغام رحمت نہ سنائے ہوتے تو بیوہ نہ زندہ رہتی، نہ اقتدار کی کرسی تک پہنچتی۔ اور کیسا رحمت کا پیغام، زبانی نہیں انڈین لیڈروں کی طرح، وہ کوئی انڈین لیڈر نہیں، وہ تو اللہ کا سچا پیغمبر۔ اور جب وہ ہوئے 25 سال کے اور نکاح کا جب وقت آیا، عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کا سردار یہ نہ چاہتا رہا ہو کہ میری بیٹی سرکار کی کنیز بن جائے۔ ایک تو خاندان سب سے اشرف و اعلیٰ، اور پھر کردار کا تشخص آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے، اور پھر حسن و جمال۔ ارے حسن و جمال کا تو یہ عالم کہ ایک بار میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں جلوہ فگن تھے۔ مہینے کی 14ویں رات تھی، آسمان پہ چاند جگمگا رہا تھا۔ ایک صحابی بیٹھے، کبھی وہ نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے، کبھی نیچے دیکھتے، کبھی نیچے دیکھتے، کبھی اوپر دیکھتے۔ تو آقا نے فرمایا میرے صحابی کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2 چاند دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کون 2 چاند؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، زمین پر نبوت کا چاند ہے۔ سبحان میرے اللہ۔ آقا میں دیکھ رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں کہ دونوں چاند میں زیادہ حسین کون ہے؟ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے کہ زمین کا چاند زیادہ حسین ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابی پھر تم نے فیصلہ کیا کیا؟ تو صحابی کا جواب سنو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی پھر تم نے فیصلہ کیا کیا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کے آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کاسے گدائی لیا آپ سے نور کی خیرات مانگ رہا ہے۔ ایسے حسین و جمیل میرے آقا تھے۔ کون نہ چاہتا کہ میری بیٹی سرکار کی کنیز بن جائے؟ خوبصورت سے خوبصورت بیٹیوں کے رشتے آ رہے تھے، مگر جب اللہ کے رسول نے پہلا نکاح فرمایا تو کسی 16 سالہ کواری سے نہیں فرمایا تھا بلکہ 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا۔ آپ 25 سال کے، خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی۔ زمانہ چیخ اٹھا تھا اے عبداللہ کے شہزادے، آپ کے لیے دنیا میں کواریوں کی کمی رہی تھی، مگر آپ نے دنیا کی ساری کواریوں کو ٹھکرا کر کے ایک بیوہ سے آپ نے پہلا نکاح کیوں فرما لیا؟ تو میرے آقا کے کردار نے جواب دیا تھا کہ میں نے بیوہ سے پہلا نکاح کیوں کیا ہے، سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو۔ آقا نے فرمایا اے لوگو تم لوگ بھی نکاح کرتے ہو، میں نے بھی نکاح کیا، تمہارے نکاح کا فلسفہ اور میرے نکاح کا فلسفہ اور، تم لوگ نکاح کرتے ہو نفسانی لذتوں کے لیے اور میں نے نکاح کیا ہے بیواؤں کی عزتوں کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بیواؤں کی عزت کے لیے 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے پہلا نکاح فرمایا۔ میرے آقا کو ہمدردی کس سے نہیں؟ غریبوں سے بھی ہمدردی، بیواؤں سے بھی ہمدردی، یتیموں سے بھی ہمدردی، ہمدردی کس سے نہیں؟ اور غریبوں کی بات رہی ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے غریب دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ نے قبول فرمایا تھا، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ آپ کو پہنچا کر کے گھر چلی گئی تو آپ کو اپنی پرورش میں لیا تھا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش میں لیا یہ سوچ کر کے چونکہ سرکار کے والد ماجد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، میرے سرکار نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اپنے باپ کا، حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش میں لیا یہ سوچ کر کے کہ اس طریقے سے پالوں گا کہ زندگی میں کبھی ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ مگر فیصلے قدرت یہ کہ حضرت عبد المطلب کے بھی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ توجہ دیجئے، جب انسان ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے، آدمی کا حوصلہ جواب دیتا ہے، آدمی کی ہمت ٹوٹتی ہے،
तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान के टूटे दिल पे मरहम रखते हैं, इंसान के जख्म जिगर पे मरहम रखते हैं। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि हौसला बढ़ाने वाला रिश्ता सबसे ज्यादा रिश्ता मां का होता है। आदमी जुल्म सितम के धूप से तप करके आता है, मां की शफकतों का साया जब उसे मिलता है तो धूप की सारी जलन को भूल जाता है। फिर बाप का रिश्ता होता है, आदमी के कदम लड़खड़ाते हैं तो बाप की मोहब्बतें उसके कदमों को सहारा देती है। फिर दादा की इनायत होती है, आदमी की हिम्मत टूटती है, और जब आदमी की हिम्मत बिखरने लगती है तो उस वक्त में दादा की इनायतें उस आदमी की बिखरती हुई हिम्मतों को समेट देती है। मगर रसूल दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखिए, चिराग कुरान को रोशन करने से पहले अल्लाह ने इन तमाम रिश्तों को पहले उठा लिया। बाप को कब उठाया? जब सरकार मां के मुकद्दस पेट में थे, अल्लाह ने उनके वालिदे माजिद को उठा लिया। और अभी सबल करके मेरे आका होश के आलम में ज़ाहिरी तौर पे कदम भी नहीं रखे थे कि हजरत आमिना खातून के भी दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आप जरा कलेजे पर हाथ रख करके वाकया समात फरमाइए, ताकि आप इल्म कुरान की अजमत को समझ सकें कि कैसे हालात में मेरे आका ने तालीम कुरानी के चिराग को रोशन किया था। पूरी तवज्जो आप दीजिए, तब बात आपके जहन में बैठे। 6 साल की उम्र पाक है मेरे सरकार की, बाप का चेहरा नहीं देखा था मेरे सरकार ने। संभल करके होश के आलम में ज़ाहिरी तौर पर मेरे सरकार ने कदम नहीं रखा कि हजरत आमिना खातून के दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। 6 साल की उम्र है मेरे आका की, हजरत आमिना खातून सरकार को लेकर के मेहमानदारी में गई है। कहां गई? कहीं और नहीं गए। मौलाना हैदर साहबुल्लाह, अभी मेरे बाद एक राउंड इनका और चलेगा, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला इनकी शायरी में बरकत अता फरमाए और इनकी आवाज में कुव्वत अता फरमाए। 6 साल की उम्र पाक थी मेरे आका की, हजरत आमिना खातून लेकर के मेहमानदारी में गई। कहां गई? कहीं और नहीं गई, उस शहर मुकद्दस गई जो आज हर मुसलमान के दिल की धड़कन बन गया। वही शहर मुकद्दस कि जब उसका नाम जुबान पे आता है मोमिन का दिल झूमता है और दिल की हर धड़कन पुकारती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मदीना कि जब जाने वाला मदीने के करीब पहुंचता है तो बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा का इश्क आवाज देता है, ए जाने वाले सबल हराम की जमीन है और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। हजरत आमिना खातून लेकर के सरकार को मेहमानदारी में गई, मदीना गई। सरकार की वहां खानदानी रिश्तेदारी थी और कुछ जमाने के बाद जब हजरत आमिना खातून सरकार को लेकर के वापस लौटी है, मक्के की तरफ आप बढ़ी। आप काफिले के साथ सफर कर रही थी। काफिला थोड़ा सा मदीने शरीफ से आगे बढ़ा। मुकाम अबुआ पर वो काफिला गया कि हजरत आमिना खातून बीमार हो गई। काफिला ठहर गया। और क्यों नहीं ठहरता? मामूले घराने की बहू नहीं थी, उनके मां बाप का घराना बड़ा मशहूर घराना था और ससुराल का घराना पूरे अरब क्या पूरी दुनिया में सबसे आला घराना था। काफिले को रुकना ही था, काफिला रुक गया और काफिला यह देख रहा है कि हजरत आमिना की बीमारी घटे तो काफिला आगे बढ़े, हजरत आमिना की हालत सुधरे तो काफिला आगे बढ़े। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हजरत आमिना की बीमारी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और फिर हजरत आमिना खातून इतना बीमार हो गई कि अब ये उम्मीद भी नहीं लगने लगी कि हजरत आमिना चलने के लायक होंगी। तो काफिले वाले हजरत आमिना से इजाजत के तालिब हुए थे। एक खानदानी बनु हाशिम के अजीम खातून, हमने काफी दिन आपका इंतजार कर लिया लेकिन आपकी बीमारी नहीं रुक रही है, हम लोगों को अपने अपने घरों की तरफ जाना है, घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, अगर आप इजाजत दे दीजिए तो काफिला आगे बढ़ जाए। हजरत आमिना खातून ने फरमाया कि मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। कलेजे पर हाथ रख करके सोचो मुसलमानों,
वीरान चेहरा है, हद नजर तक फैला हुआ रेगिस्तान है, पहाड़ी टीले हैं, पीपल बबूल के कांटेदार दरख्त है, कोई आबादी नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे में काफिले वाले हजरत आमिना से इजाजत के तालिब हुए। हजरत आमिना ने फरमाया कि मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। तो काफिले वालों ने कहा था कि एक खानदान बनु हाशिम की अजीम खातून, हमें ख्याल ये आता है कि आप तनहा रह जाएंगी। जवाब सुनो कलेजे पे हाथ रख करके। हजरत आमिना ने फरमाया कि मेरी तन्हाई का ख्याल ना करो, मेरी मदद के लिए मेरे रब की रहमत काफी है, मेरी मदद के लिए मेरे रब की रहमत काफी है। काफिला चला गया, हजरत आमिना खातून तन्हा रह गई, सिर्फ बांदी हजरत उम्मे ऐमन है। 6 साल की उम्र पाक थी मेरे आका की। काफिला चला गया, हजरत आमिना खातून रह गई।